اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو یہ ہے کہ یہ مختلف ہوگا پہلے جو ہمارا ہم پڑھتے رہے اس سے تھوڑا سا، اس میں صرف قرآن مجید کے جو آج انشاءاللہ ہم جو پہلا پارہ ہے، پارہ نمبر 1، اس کے جتنے اہم مضامین ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ترجمہ کی طرف ہم اتنا زیادہ نہیں توجہ دیں گے، کیونکہ اگر ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں تو پھر کافی وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اور ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، دو ترتیبیں قرآن مجید کی ہیں صورتوں کی، ایک ہے ترتیب نزولی، دوسرا ترتیب توقیفی۔ ترتیبی نزولی وہ ہے جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا۔ مثلا نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں تو اس کو پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے، پھر سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القلم، پھر سورۃ الفاتحہ، یہ ہے ترتیب نزولی۔ اور ترتیب توقیفی کیا ہے؟ توقیف کا مطلب رک جانا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھنا ہے یا اس سے پہلے رکھنا ہے۔ کوئی بھی آیت نازل ہوتی، بعض دفعہ آیات بھی نازل ہوتی ہیں، بعض دفعہ پوری صورتیں نازل ہوتی، تو آیات اور صورتوں کی ترتیب بتائی جاتی کہ ان کو اس جگہ پر رکھنا ہے، تو اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ تو اس ترتیب توقیفی کے مطابق پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا لفظ تو اس میں نہیں آیا، لیکن چونکہ اس سے ابتدا ہوتی ہے، فاتحہ فتح سے ہے تو فتح کا مطلب کھولنا، آغاز، ابتدا، تو اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام مفسرین جو ہے وہ بتاتے ہیں، تقریباً 25 کے قریب، بعض نے 30 کے قریب، بعض نے کم و بیش لکھے ہیں۔ ان میں سے جو معروف نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن، اس میں تمام تر جو قرآن کے علوم ہیں، قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ تمام کے تمام مضامین اس کے اندر ہیں، اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے کہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں، آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک نام دعا ہے، ایک نام اس کا التجا ہے، یعنی دعا، التجا، نجات، یہ اس طرح کے مختلف نام اس کے استعمال ہوئے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ ایک حدیث کے روشنی میں ہمارے مفتی صاحب بھی آج صبح درس میں بتا رہے تھے کہ موت کے علاوہ تمام چیزوں کا، تمام بیماریوں کا علاج سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ ہم دم کرتے ہیں، ہمارے آج کل کے لوگ دم کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ اس کے دم کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذوات مقدسیہ تھے، وہ اگر کسی پر دم کرتے تھے تو ان کا دم ہو جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اثر کرتا، اور مقدس شخصیات جو بڑی اعلیٰ عارفہ شخصیات ہوتی ہیں وہ دم کرتی ہیں، اثر ہو جاتا ہے، اور عام لوگ جب دم کرتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے سچ شرائط میں یہ ذکر کیا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کا جو روزی ہو، انسان کا جو کھانا پینا ہو وہ حلال کا ہو، یعنی بعض لوگوں کے کھانا پینا اور جو کمائی ہوتی ہے وہ حلال کی نہیں ہوتی، بعض لوگ خوراک حلال کی نہیں ہوتی۔ تو اگر ان میں کوئی بھی چیز اس طرح کی شکوک و شبہات والی چیز شامل ہوگی تو پھر یہ اس کے اثرات، جو روحانی اثرات ہیں، جو روحانی کلام کے پڑھنے سے یا دم کرنے سے جو اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جو عاملین ہیں، جو واقعتاً عامل ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ کمانا بھی حلال ہے اور کھانا بھی حلال چیز ہے، جس میں کوئی شک و شبہات ہیں، کسی چیز میں کوئی ذرا برابر، ایک تو چیز ہے حلال ہے، واضح طور پر حلال ہے تو اس کا کھانا تو بالکل جائز ہے، ایک چیز واضح طور پر حرام ہے، بالکل اس کا کھانا ناجائز ہے تو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہات میں ہوتی ہیں، جس میں شک و شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ حلال ہے، پتہ نہیں یہ حرام ہے، تو اس سے بھی علماء کہتے ہیں کہ تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچا جائے۔ تو اس طریقے سے اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک صحابہ کرام کا ایک قافلہ ایک علاقے سے گزرا، تو عرب کا دستور تو یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کھلایا پلایا کرتے تھے جو بھی مہمان ان کے پاس آتا، لیکن جس قبیلے کے پڑاؤ ڈالا انہوں نے، ان قبیلے والوں نے کچھ نہیں کھلایا، کچھ نہیں مہمانداری نہیں کی۔ صبح کو ان کے قبیلے کے سردار کو رات کو کسی سانپ نے کاٹ لیا، تو انہوں آئے، کہا کہ آپ کے پاس کوئی دم ہے؟ تو صحابی حضرت ابو سعید خدری غالباً نام آتا ہے ان کا، کہ انہوں نے کہا کہ دم مجھے آتا ہے، میں اس کے 30 جو ہے وہ آپ بکرے، یعنی بکریاں
30 جو ہے وہ کے قریب لوں گا، باقاعدہ طے کیا، اور طے کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو دم کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد یہ بکریاں لے کے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی یہ قرآن مجید پر جو ہے وہ دم کے اوپر جو ہے وہ بکریاں لیں گے، یہ حلال ہیں حرام ہے، کیا ہم نہیں کھائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے اچھا کیا، آپ کو کس نے بتایا کہ اس میں شفا ہے؟ اور پھر کہا کہ میرا حصہ بھی اس میں رکھ لو۔ لہٰذا اس حوالے سے یہ یعنی ہم زیادہ تر اس کی تلاوت کرتے رہیں، اپنے اوپر دم کرتے رہیں، اور یقین کے ساتھ۔ ایک جو دم میں سب سے بڑا معاملہ دوسرا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہوتا، تو جتنا جس قدر یقین پختہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے جو روحانی اثرات ہیں وہ پختہ ہوتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کے جو کل مضامین ہیں بنیادی طور پر 6 مضامین، بعض علماء نے اس کو 3 میں مفسرین نے تقسیم کیا، بعض نے 6 میں تقسیم کیا، وہ 3 میں 6 میں آ جاتے ہیں۔ تو 6 مضامین جو قرآن مجید کے بنیادی ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام احکام میں آ جاتا ہے۔ نمبر 5 ماننے والوں کا انجام، ماننے والوں کے ساتھ سلوک، اور نمبر 6 جو ہے نہ ماننے والوں کا۔ یہ قرآن کے مکمل طور پر مضامین ہیں۔ تو قرآن کا جتنے مضامین ہیں وہ تمام کے تمام، اس وجہ سے اس کو قرآن کی فہرست بھی کہا جاتا ہے، یعنی کانٹینٹ ہے، ٹیبل آف کانٹینٹ جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو جو مضامین ہیں اللہ رب العزت نے سارے کے سارے اس کے اندر کیا کر دیے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ پورے قرآن مجید کا اس کے اندر خلاصہ موجود ہے، تو مضامین کو ہم دیکھیں گے تو الف لام الحمدللہ رب العالمین سے اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، مالک یوم الدین سے قیامت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے احکام کا ذکر ہے یعنی عبادت، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے رسالت کا ذکر ہے اور ماننے والوں کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر آ گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ماننے والوں کے لیے 1 لفظ استعمال کیا اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ استعمال کیے۔ تو ان ماننے والوں کے لیے تو اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر نہ ماننے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مغضوب کسے کہتے ہیں، ضال کسے کہتے ہیں، اس میں کئی فرق علماء نے لکھے، لیکن ایک فرق یہ لکھا ہے کہ مغضوب وہ ہوتے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر جو ہے وہ ضد پر اکڑے ہوتے ہیں، اور جو ضال ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں۔ یعنی یہودی جو لوگ آپ اسے مراد دیے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو علم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، پھر بھی نہیں مانتے تھے، ضد پر اکڑے ہوئے تھے۔ اور جو نصارہ تھے وہ ان میں سے اکثریت کی جو ہے وہ لا علمی تھی، کم علمی کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین صورتوں میں سے صورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں اور 40 اس کے رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت ہیں، مدینہ جانے کے بعد پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ اس کا آغاز ابتدا جو ہے الف لام میم سے ہے۔ الف لام میم یہ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات یہ قطع سے لفظ نکلا ہے، یعنی الگ الگ پڑھے جانے، کاٹنے والی چیز۔ تو یہ الفاظ چونکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق جو معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مفہوم کو کسی کو نہیں سمجھایا، تو لہٰذا اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ان کے مفاہیم نکالتے ہیں، مطالب نکالتے ہیں، لیکن درست یہ ہے کہ ان کے مفاہیم اور مطالب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں سکھائے، صحابہ نے امت کو نہیں سکھائے، تو ہم اپنی قیاس آرائیاں جو مفسرین کرتے ہیں اس سے بھی اگر گریز کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمتیں کئی ہیں اس میں، وہ کہا جا سکتی ہیں کہ عرب لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ فصیح، بلیغ اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم زبان میں اور کلام میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہمارے جیسا کوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی الفاظ سے شروع کر دے کہ چلو آؤ اس کے مقابلے کا کچھ لے آؤ۔ تو الف لام میم جو ایک ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو کہ سمجھ میں نہ آتا ہو، الفاظ میں بولا جاتا ہے اور ان کا مطلب وہ بتانے سے قاصر ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سورۃ البقرہ کو ان کے بھی کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام اس کا فسطاط القرآن ہے۔ فسطاط القرآن کا مطلب یہ قرآن کا خیمہ،
قرآن کا خیمہ ہے، یعنی ایک طویل صورت ہے جس کے اندر بہت سارے مضامین کا ذکر ہے۔ افضل السورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ افضل السورہ سب سے جو اعلیٰ صورت ہے وہ تو سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن اس کو جو افضل الصورت کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آیات اور احکام بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے احکام کی وجہ سے اس کو افضل الصورت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کہا کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اب سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ رب العزت نے خود بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر 3 طرح کے طبقات کا صورت میں اس صورت میں تو کئی طبقات کا ذکر ہے، لیکن 3 کا اس جو ہے وہ پارہ کے اندر ذکر ہے۔ 3 طرح کے لوگ دنیا کے اندر انسان پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہیں مومنین یا مسلمان کہا جاتا ہے، دوسرے وہ لوگ جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور تیسرے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو کہلواتے مومنین ہیں لیکن ہوتے وہ کافر ہیں، جن کو ہم منافقین کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان مومنین کے صفات کا ذکر کیا کہ مومنین کو اللہ رب العزت، متقین یا مومنین کے صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو ہے وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ان کے سامنے ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، وما انزل من قبلک، ان سے پہلے جو نازل کیا تورات زبور انجیل تمام پر ایمان لے کے آتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر کی ہے، اور یہ بنیادی وہ عقائد ہیں جو کہ ہم بچپن سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اس کا ایک اور جگہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت اعادہ کرتے ہیں کہ نیکی تو بڑی یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو سب سے پہلی جو بات یہ وہ غیب پر ایمان لے کے آنا۔ بہت ایمان یعنی مسلمان اور مومنین کا سب سے بڑا خاصہ یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانتے ہیں، سب سے بڑی خاصیت ہے۔ جو یہ خاصیت انسان کو کافر سے اعلیٰ کرتی ہے، اور یہ خاصیت انسان کے اندر جو ہے وہ نکھار لے کر آتی ہے اور تبدیلی لے کے آتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا، اس سے انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا جو بہترین ثبوت اگر ہم دیکھیں تو آج کے دن کا، جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، کہ انسان کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، کھانے پینے کی سب کچھ موجود ہے، حلال چیزیں موجود ہیں، سب کچھ گھر میں موجود ہے، لیکن ہم رک جاتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم۔ تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جن لوگوں کی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا، پھر وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نہ وہ روزے کی طرف آتے ہیں۔ ان کو پھر جو ہے وہ مطلب ان چیزوں سے استحضاء کرتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے وہ کافر جو بالکل ہی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگ گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، اب وہ پلٹ کر نہیں آنے والے۔ تو وہ مکمل طور پر کافر ہیں، واضح طور پر کافر ہے، تو بالکل واضح طور پر جو چیز ان کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے، منافقین کے 12 خصلتیں بیان کی ہیں کہ منافقین کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں قرآن مجید میں۔ تو پہلی خوبی، پہلا جو وصف منافقین کا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بے دریغ بولتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے، جو ان کی وصف ہے وہ یہ ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے میں بڑے ماہر ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل میں وہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ، رسول پاک کو دھوکہ، صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات سمجھتے نہیں ہیں، یعنی حق بات کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگلی بات، چوتھا ان کا جو مسئلہ ہے وہ دل کی بیماری ہے، ان کے دل کے اندر بیماری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حرص ہے، اور جو دل کی بیماری ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مکر و فریب ہے، یعنی بہت زیادہ مکر و فریب کرنے والے ہیں۔ 6 نمبر پر بیوقوف ہے، یہ یہاں بیوقوف کا لفظ آیا
تو قرآن میں ان لوگوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آنے والے ہیں یہ بیوقوف ہے. تو اللہ نے کہا یہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ بیوقوف تم لوگ ہو. بیوقوف بھی تمہارے اندر ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا لیا، لیکن در حقیقت بیوقوف منافق ہیں. اس کے بعد 7ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا. ان میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم ہے تو شریعت کا حکم ہے تو اس کا مذاق اڑانا یہ بھی کوئی حکم ہے. جس طرح بدر کا معاملہ آیا تو منافقین کے یہ مٹھی بھر لوگ جو ہے یہ کافروں پر جو ہے وہ ان کو ان کے ایمان نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کا حکم آ چکا ہے کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ پر تم غالب آ جاؤ گے، سورہ انفال میں آتا ہے، تو منافقین اس وقت بھی کہنے لگے اور بھی دیگر موقع پر ایسے کہنے لگے کہ ان لوگوں کے ان کے دین نے جو ہے وہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے، تو مذاق اڑاتے ہیں دین کا. جو منافقین ہیں آج بھی جو شریعت کے بہت سارے امور ہیں ان کے خلاف بات کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک پردہ نہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. ایک بندہ پردہ کرتا ہے، یہ خاتون پردہ کرتی ہیں، یہ مرد ہے وہ داڑھی رکھتا ہے داڑھی نہیں رکھتا، یہ اس کا ایک ذاتی فعل ہے. لیکن اس کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، پردے کا مذاق اڑانا، شریعت کے امور کا مذاق اڑانا، یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے. ایک بندہ نہیں عمل کرتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ منافقین اللہ رب العزت نے کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فسادی ہے. فساد پھیلانا ان کا کام ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے وہ فساد پھیلانا ان کا یہ شیوا ہے کہ انہوں نے کام میں فساد کا کرنا ہے. 9ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جہالت، یہ جاہل ہے. یہ اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمارٹ ہیں، ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے، ہم تو بھائی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ جاہل ہے. اور پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گمراہ ہے، ان کے اندر گمراہی کوٹ کوٹ پڑی ہے. اور اس کے بعد 11ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کہ ان کے شکوک و شبہات ہیں، یعنی یہ قرآن کے متعلق، شریعت کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ شکوک و شبہات رکھتے ہیں. یہ کلیئر نہیں ہے، رسول پاک کے متعلق کلیئر نہیں ہے، دین کے متعلق کلیئر نہیں، خود بھی کلیئر نہیں ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ شریک بھی ہوتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور غزوات میں بھی جاتے تھے، اور غزوت میں جب چلے جاتے تو پھر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہیں، ان بیوتنا عورہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وما ہی بعورہ، سورہ احزاب میں آتا ہے کہ کوئی ان کے گھر خالی نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، یہ تو فرار ہونا چاہتے تھے. تو یہ اس حوالے سے شکوک اور خود بھی نکلے اور اوروں سے بھی کہا کہ یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، آپ بھی چلے. اور ہم خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اجازت طلب کریں یہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ایمان والوں کا مذاق اڑانا، تو جس طریقے سے یہ بات سمجھتے نہیں تھے اس طریقے سے یہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے احکامات کا. یعنی جس طرح اللہ نے حکم دیا پردے کا، اللہ نے حکم دیا نماز کا، اللہ نے حکم دیگر احکامات دیے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس طرح ایمان والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی برا بھلا کہتے تھے. اور بعض اس موقع پر ایک صحابی نے جو ہے وہ ساری رات محنت کی اور کچھ جو ہے وہ ان کو اس مزدوری کے عوض کچھ عوض ملا تو وہ کھجوریں لے کر آئے، 2 کلو کھجوریں یا 2 ساغ کھجوریں لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر کیے. تو انہوں نے اس پر مذاق اڑایا کہ اب یہ 2 کھجوروں سے اتنے بڑے غزوہ تبوک کی بات ہے کہ اتنے بڑے لشکر کا یہ مقابلہ کریں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کا جو ہے وہ ذکر کیا. جب یہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر اگر کوئی منافقین کفار کوئی بات کرتے تھے تو ان کے دفاع کے لیے اللہ رب العزت نے خود اسی وقت یا کچھ لمحے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دفاع کے لیے اس طرح کی امور بیان کی ہے تاکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کی جو ہے وہ دل شکنی نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو کہ چونکہ وہ جو کام کرتے تھے وہ اللہ رب العزت کے رضا کے لیے کرتے تھے. جو شخص اللہ رب العزت کے رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت، یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے، اگر کوئی شخص ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے یا ہماری کوئی خدمت کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے یا ہماری کوئی بات مانتا ہے، ہر معاملے میں ہمارے رضا کو دیکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو احسان تو بالکل. تو اللہ رب العزت تو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اولئک حزب اللہ کہا، یہ اللہ کا لشکر ہے.
اللہ نے ان کو لشکر کہا، اپنا لشکر کہا، کیوں؟ انہی وجوہات کی بنا پر کہ ان کے اندر کوئی دنیاوی مال متاع کا حرص طمع لالچ بالکل نہیں تھی، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر جو ہے وہ یہ اعمال کرتے تھے، اس لیے اللہ کو پسند بھی بہت تھے۔ اس کے بعد آگے اس صورت کے اندر ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں بہت زیادہ ذکر آیا ہے، اور دو طریقے سے ان کا ذکر اس موقع پر آیا ہے کہ ایک کہ اللہ رب العزت نے ان پر کیا کیا انعامات کیے، اللہ رب العزت نے ان پر بے تحاشا انعامات کیے ہیں۔ سب سے بڑا انعام تو اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ کئی انبیاء کئی رسول اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں جب وہ پیدا کیے، یہودیوں مطلب ان میں بنی اسرائیل میں پیدا کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو مال بھی بہت عطا کیا، اور تیسری بات اللہ رب العزت نے ان کو عقیدہ توحید عطا کیا، چوتھی بات ان کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا کی، پانچویں بات سمندر میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 راستے جو ہے وہ بنائے، اور چھٹی بات ان کے سامنے ان کے دشمن کو فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا اللہ رب العزت نے، ساتویں بات صحرا سینا میں من و سلوہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا، آٹھویں بات ٹھنڈے بادل اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے، نویں بات پتھر سے 12 چشمے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے پانی کی درخواست کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے وہ 12 چشموں بشموں اللہ رب العزت نے احسانات کر کے قرآن میں یہ یعنی قرآن کی آیات کی ہی مفہوم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انعامات ہم نے آپ پر کیے ہیں، بار بار اللہ ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میں نے آپ پر یہ انعام کیا، اے بنی اسرائیل میں نے آپ پر یہ انعام کیا، لیکن انہوں نے آگے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے جو احسانات تھے اس کا بدلہ کفران نعمت کیا، انہوں نے ناشکری کی، اور انہوں نے پہلی بات ناشکری میں جو سب سے بڑی بات یہ انہوں نے حق کو چھپایا، یعنی یہ جس طرح ہم نے ابھی ظالین میں بات کی کہ ایک تو ظالین ہے اور دوسرا مغضوب ہے، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے، انبیاء سچ ہے، اور یہ پھر بھی حق کیا کرتے تھے؟ حق بات کو چھپاتے تھے، یعنی بات کو حق سمجھتے تھے لیکن وہ بیان نہیں کرتے تھے، اس کو چھپا دیتے تھے۔ دوسری بات ان کے اندر یہ ہے کہ آخری نبی کی نبوت، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا انہوں نے، تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سامری نے سونا چاندی کو ملا کر ایک بچڑا بنایا اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو معبود بنایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو توحید دی اور انہوں نے توحید کے بدلے میں جو ہے وہ سامری کا بنایا ہوا جو بچڑا ہے اس کی عبادت شروع کر دی اور بت پرستی شروع کر دی۔ چوتھی بات اللہ کہتے ہیں کہ وادی سینا میں انہوں نے اللہ رب العزت نے بنو سلمان کو دیا، اللہ رب العزت نے ان پر انعام کیا، اللہ رب العزت نے اکرام کیا، انہوں نے کہا یہ اللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لالچ کی، سب بے صبری کی، بے صبری ہو گئے، اور ہمیں جو ہے وہ ککڑی دیں یعنی دال دیں، سبزیاں دیں، گیہوں دیں، اور ہمیں جو ہے وہ دال پر لگا دیا، تو یعنی دال پر ہم لگا دیا۔ تو بہرحال ویسے تو کہتے ہیں کہ جتھے دال اتھے مولویاں دی ہڑتال، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل میں مولوی نہیں تھے، ہوتے تو کبھی دال اور سبزی کی بات نہ کرتے۔ خیر اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی اور شہر میں جانے کو کہا کہ جب آپ شہر میں داخل ہو تو اس وقت سجدہ کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں من و سلوہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا چلیں اس شہر میں چلے جائیں تو وہاں پر جا کے سجدہ کریں اور حطۃ کہیں، تو انہوں نے جا کر جو ہے وہ سجدہ بھی نہیں کیا اور حنطۃ کہا۔ حنطۃ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ گندم، یعنی تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ آپ شہر میں داخل ہو تو آپ فرمانبرداری کی بات کریں، حطۃ کہیں، سجدہ کریں۔ انہوں نے کہا جی حنطۃ فرمانبرداری کی طرف آئیں، تو انہوں نے آگے سے کہا جی گندم نہ کوئی سجدہ کیا، تو اس پر بھی اللہ رب العزت کو جو ہے وہ بات ناگوار گزری۔ اور چھٹی بات ناحق نبیوں کا قتل، انہوں نے کئی نبی جو ہے وہ ان کو کیا کر دیا؟ قتل کیا انہوں نے، بنی اسرائیلوں نے۔ اور ساتویں بات ان میں یہ تھی برائی میں کہ بدعہدی کرتے تھے، بار بار ابھی وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی، یعنی جب بھی کوئی عہد کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی آپ کسی سے عہد کرو تو اس کی عہد کی پاسداری کرو، عہد پاسداری کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جب بھی جب وہ عہد کرتے تھے، کوئی معاہدہ کرتے تھے، وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ کیوں توڑتے تھے؟ آٹھویں بات یہ کہ دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، جس بندے کا دل سخت ہو جائے پتھر سے، اس دل کے اندر جو اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں تھی، اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کیا جو بھی ہے ہوتا رہے گا، کیا یعنی جب انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے تو انسان کو پھر کسی اپنی الفاظ کے بھی یاد نہیں رہتا۔
اس کے بعد ان کے اور ایک اور بہت بڑی جو ہے وہ برائی ان کے 9ویں نمبر پر ہے، وہ تحریف کرتے تھے. یعنی قرآن جو ان کے پر کتابیں تھیں اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کر کے، تغیر کر کے قرآن مجید کے احکام کو اپنی طرف سے بنا لیتے تھے. ایک تو یہ تبدیلی انہوں نے کی، دوسرا یہ کہ جو بعض شریعت کی بات یعنی بعض باتوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. کچھ باتوں کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو شریعت کی ہیں وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے اس کو. تو پوری تو قرآن میں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دین میں آؤ تو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر دین میں آؤ، آدھے نہ ہو. تو یہ کچھ باتیں لیتے تھے، کچھ باتوں کا جو کیا کرتے تھے انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. تو ہم یہ ہم اگر اپنی ہمارے اندر بھی کچھ وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک یہ چیز ہے کہ فرق ان میں کیا ہے. ہم یہ کہ مانتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے. تو عمل نہ کرنا یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ جتنا بڑا جرم جو ہے وہ ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ عمل نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ نماز کو پڑھنا مانتا ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا. تو انکار کرنا، اب زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ کفر ہے. تو وہ یہ معاملہ کرتے تھے. ایک تو تبدیلیاں کرتے تھے، دوسرا کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے. اور 11ویں نمبر پر ان کی برائی کا ذکر کیا کہ بغض، حسد، کینہ یہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. پھر یہ چیز پائی جاتی ہے تو 12ویں نمبر پر اللہ ذکر کرتے ہیں کہ دنیا سے بے حد محبت کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جو شخص دنیا سے محبت کرے گا اس کے اندر بغض بھی آئے گا، اس کے اندر حسد بھی آئے گا، اس کے اندر کینہ بھی آئے گا، اس کے اندر تمام جو مفاسد ہیں، جو برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، وہ ساری اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، وہ آ جاتی ہیں. پھر 13ویں نمبر پر ان کے سب سے بڑی جو خواہ مخواہ ان کی دشمنی تھی فرشتوں کے ساتھ. قل من کان عدوا لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا دشمن کہتے تھے کہ جتنے بھی ہم لوگوں پر عذاب آئے ہیں یہ جبریل لے کر آئے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ میکائیل کو جو ہے وہ وہی لے کے آنی چاہیے، جبرائیل کو نہیں لے کے آنی چاہیے، کیونکہ میکائیل جو ہے وہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں. تو ہم خواہ مخواہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے. اور اس کے بعد یعنی جادو بہت زیادہ ان کے اندر، جادو اور کہانت کے اندر بہت ان کی اس معاملے میں بڑی دلچسپی تھی. جادو کرتے تھے اور ایسے عملیات کرتے. 15ویں نمبر پہ آتا ہے کہ عملیات میں ایسے کرتے تھے کہ میاں بیوی کو لڑان. یعنی ایک تو اللہ رب العزت نے جادو کا ذکر کیا 14ویں نمبر پر، پھر اللہ رب العزت نے الگ ذکر کیا کہ ایسے عملیات کرتے تھے جس میں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیا ہوں، خراب ہو. تو یہ ایکٹیویٹیز میں بڑے یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اور اس کے بعد بدعملیوں کے باوجود اپنے آپ کو، اور یہ سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے وہ یہ تھی ان کے اندر کہ ایک تو یہ برے کام کرتے تھے، اور پھر یہ نہیں کہ برے کام کو برا سمجھے، بلکہ وہ برے کام کو سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں اور ہم یہ صحیح کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک انسان غلط عمل کرے اور پھر غلط عمل کو صحیح سمجھ کے کرے اور پھر اسے ڈٹ جائے. تو ان کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ اس بات پر ڈٹ بھی جاتے تھے کہ ہمیں یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم یہ حق بات کر رہے ہیں اور ہم حق پر ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم لوگ حق پر بالکل نہیں ہو. آپ جس کو یہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کے جد بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ والد اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو ان کو مانتے ہیں. سورۃ البقرہ کی نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ کان حنیفا مسلما، وہ تو سچے مسلمان تھے، سیدھے مسلمان تھے. تو آپ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتے ہیں. اگر یہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے والے ہوتے تو پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے. تو یہ ویسے ہی اپنے آپ کو یعنی کہتے ہیں لیکن زبانی طور پر کہتے ہیں لیکن عملی طور پر نہیں کرتے. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے آخری رکوع میں کیا ہے، کچھ اس سے پہلے بھی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ حنیف مسلمہ، وہ سچے مسلمان ہیں اور سیدھے مسلمان ہیں. اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کی کچھ آزمائش کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان پر کئی آزمائشیں لے کر آئے. نمبر 1 آزمائش یہ ہے کہ سب سے جو بڑی آزمائش ان پر یہ تھی کہ ان کے والد جو ہے وہ ان کے والدوں نے اسلام قبول نہیں کیا. بعض علماء نے اس کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ والد نہیں ان کے چچا تھے، بعض کہتے ہیں نہیں جی والد. قرآن نے ابا کا لفظ، والد کا لفظ ہی استعمال کیا ہے. آزر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے 2 میننگ ہے، چچا کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کئی چچا اس کو کرتے ہیں اور کئی باپ کہتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال چونکہ پالا پوسا آزر نہیں تھا، لفظ تو آزر ان کا آتا ہے، تو وہ آزر جو ہے وہ اس سے اللہ رب العزت نے بارات کا اعلان کروایا، بلکہ انہوں نے خود اپنے کہا کہ میرا آزر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو ان کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے بات کی تو کوئی تعلق نہیں ہے، بیزاری کا اعلان کیا۔ قوم سے ٹکراؤ، مخالفت، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنوں سے لڑے اور اپنوں ہی سے مخالفت ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بڑی آزمائش یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قوم سے ٹکراؤ کیا اور قوم کی بات کو جو ہے وہ بالکل انکار کیا۔ اور آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے جب اس کی تفصیل آئے گی وہاں پر پڑھیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑا اور کیا معاملات کیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے وہ نمرود سے بحث و باعثہ، یعنی نمرود وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا ایک بڑا حکمران ہے، اور اس کے بعد ایک سلطنت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ۔ اور چوتھے نمبر پر پھر آگ میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پھر اللہ رب العزت کے کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے وہاں تو پھر معاملات الگ طریقے سے حل کیے، لیکن ایک آزمائش ان کے لیے تھی۔ پھر آگ سے نجات ملی تو پھر ہجرت کرنی پڑی ان کو، جلاوطن مطلب ہجرت جگہ چھوڑنی پڑی ان کو۔ اور چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بیابان پر مکہ بمکہ ایسی جگہ پر جہاں پر نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، کچھ نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ نہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اپنے جو ہے وہ بیوی بچوں کو جو ہے وہ مکہ میں چھوڑا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر اللہ رب العزت نے ساتواں امتحان جو لیا، آزمائش میں ڈالا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی حکم جاری کیا۔ تو یہ امتحانات میں جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر جب انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی، پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ پہلی دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ میرے شہر کو امن والا بنا دے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ امن سب سے بڑی چیز ہے، کہ جب امن ہوگا، امن و امان ہوگا تو معاملات چلیں گے۔ جب امن و امان ہی نہیں ہوگا تو آپ جو مرضی کرتے رہیں یا وہ جو مرضی تبلیغ تعلیم کرتے رہیں، کام نہیں چلے گا۔ شہر میں امن ہونا بہت ضروری ہے۔ امن کے لیے آپ کو اپنی اگر کچھ چیزیں قربان کرنی پڑتی ہے تو کر جائیں، لیکن امن برقرار رکھا جائے۔ جب امن خراب ہوتا ہے تو پھر معاشرہ بگڑ جاتا ہے، معاشرے کے اندر پھر وہ اگرچہ جس طرح آج بھی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، تو 2-3 دنوں سے کتنے نیوز آ رہے ہیں، خبریں ویڈیوز آ رہی ہیں، کبھی پولیس والوں کو مار پڑ رہی ہے، کبھی دیگر دوسرے دینی طبقات میں جو نکلے ان کو مار پڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیونکہ شہر میں امن خراب ہو گیا۔ اور یہ امن قائم کرنا یہ ذمہ داری وقت کی جو حکمران ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرے تاکہ جس سے جو ہے وہ امن برقرار رہے۔ تو اس کے بعد دوسری بات یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، پہلی تو امن کی دعا کی، دوسری دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، مجھے نہیں صرف یہ جو مکے کے جو رہائشی ہیں ان کو رزق عطا فرما۔ تو آج بھی مکے میں جو آتے جاتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دنیا جہان کی خوراک جو ہے وہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی جو خوراک ہیں، رزق خاص طور پر وہ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے۔ حالانکہ پیداوار وہاں نہیں ہے، کسی چیز کی پیداوار نہیں ہے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر انہیں اگلی دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ اللہ جو آخری نبی بنانا ہے آپ نے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے گا وہ میری نسل سے پیدا کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی نسل میں پیدا ہونا یہ بھی جو ہے وہ دعا تھی، وہ کیا ہوگی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ یہ تمام دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کی، اللہ رب العزت نے قبول کی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ رب العزت وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور جد میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان تمام۔ پھر یہاں پر تھوڑی تحقیق آئے، اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی ذکر کیا کہ حنیف و مسلمہ، ابراہیم الدین کو دین حنیف کہا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان دینوں پر نہیں تھے بلکہ وہ دین حنیف پر تھے۔ تو اللہ کی ذات میں بے شک ان کے اندر وہ چیز آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سرکش کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ وہ فرمانبردار تھے تو ان کے اندر جو انسان کو ہی اللہ نے سیدھے راستے پہ رکھا۔ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، لیکن اللہ تو ہر چیز کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، جانتا تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کب کیا ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ پیکج ہے، اور اگر کوئی اس طرح جانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے دوسرا پیکج رکھا ہوا ہے کہ آپ جنت کے پیکج کو لے لیں یا جہنم کے لیں، آگ کو لے لیں یا آپ جو ہے وہ نعمتوں کو لے لیں۔ تو
तरह से भटका दे। तो इतना तो वो अल्लाह ताला ने प्यार इंसान को उस रास्ते पे चल जाना, जिस रास्ते पे इंसान चलता है उसके लिए वो रास्ता वसी कर देता है अल्लाह ने। तो ये लफ्ज़ है दीन हनीफ, तो इसका जो मतलब है लफ्ज़ी मतलब टेढ़ेपन से पाक, यानी टेढ़ेपन से पाक, ये सीधा रास्ता है। इधर हमने सूरतुल फातिहा में भी देखा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो ये भी वो टेढ़ापन से बिल्कुल पाक सीधा, तो सीधा दीन, सीधा मज़हब, सीधा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन हमेशा से एक रहा है, वो रहा है इस्लाम। हमेशा से शरीयतें बदलते रहें, क़वानीन बदलते रहें, कुछ उसूल बुनियादी चीज़ें, यानी बुनियादी जो तालीमात हैं, जिस तरह हमने कुरान के मज़ामीन बुनियादी ज़िक्र किए, वो तमाम तर जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं सबका एक ही था। बाकी फिर शरीयत में कुछ अहकामात बदलते रहे। तो ये टेढ़ापन से बिल्कुल मिल्लत इब्राहीमी, यानी बिल्कुल शिरक और गुमराही से पाक थी। तो जो अगर शिरक करता है और अपने आप को ये कहता है कि मैं मिल्लत इब्राहीम से हूँ, तो ये अपने आप को भी धोखा दे रहा है और ये झूठ बोल रहा है, अमल नहीं कर रही है, ज़िद में मुखालफत, यानी मुखालफत इनकी आदत है ये। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कहा कि अब तुम लोगों, यहूदियों से भी कहा, उन लोगों से कहा कि भाई आप लोगों ने अगर अपने आप को हक़ समझते हो तो फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम भी फ़क़द इहतदौ। अब ये जो सहाबा जैसे ईमान लेकर आए हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं, ये आखिर में आता है जो पारा के फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम भी फ़क़द इहतदौ। आप ईमान लेके आओ जैसे ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ईमान लेकर आए हैं, सहाबा अहले बैत ईमान लेकर आए, फ़क़द इहतदौ, तुम हिदायत पा जाओगे। तो हिदायत उसी में ही है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। और एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी दिन में आ गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फ़िरक़े थे और मेरे उम्मत के 73 फ़िरक़े बनेंगे, सब के सब जाएंगे जहन्नम में सिवाय एक के। सहाबा ने पूछा, क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह वो कौन सा फ़िरका वो जन्नत में जाएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही ज़िक्र कर रहे हैं कि तुम उस जैसा ईमान लेके आओ। तो सहाबा इकराम में से अगर किसी एक सहाबी की भी कोई जो है वो मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो कुरान का भी ये है कि उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको जो है वो हिदायत देंगे और हिदायत वाले रास्ते पर डालेंगे। आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ज़बरदस्त है कि जन्नत में वो फ़िरका जाएगा जो कि सहाबा कराम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, जो उनको फॉलो करता है। और आखिर में अल्लाह ताला ये क्या, अल्लाह के रंग में इंसान को डल जानी है। हमें इससे सबक क्या मिलता है कि हमें जो भी अहकामात हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ही कामयाबी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो आप लोगों को दावत देते हैं और आपकी दावत को कबूल नहीं करते, तो आप पर उन पर कोई जो है वो मुआख़ज़ा इस बात पर नहीं है। आपका काम जो है वो दावत देना है, आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है। ये अमल ना करें या करें, इससे आपको सवाल नहीं होगा, इनसे अपने अमल का क्या होगा, सवाल होगा। पिछली उम्मतों से भी ऐसा हुआ है, उनके अम्बिया से भी उनका सवाल नहीं होगा, बल्कि उनकी ज़िम्मेदारी को सवाल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारे जो पहला पारा है उसके जो मोटे मोटे मज़ामीन थे वो मुकम्मल हो गए। अल्लाह ताला हमें पूरा कुरान मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।